بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا سوال وائس نوٹ کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، انہیں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ایک اور چینل نور ٹی وی چینل 2 کے نام سے ہم نے شروع کیا ہے، جس میں علماء کرام کے مکمل لیکچرز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک آپ کو دے دی گئی ہے، براہ کرم اس سے بھی جڑ جائیں اور ہم انشاءاللہ تعالی مستقبل میں لائیو سیشنز اسی پر کیا کریں گے۔ آج جو سوال آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پلے کروں گا، پھر اس کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل صاحب، میں پاکستان راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ عمر نام ہے۔ ایک میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے، تو اس کے بارے میں پلیز ویڈیو بھیجیے۔ یہ پاکستان کے تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی، بہت بڑے مفتی ہیں جی۔ تو یہ تبلیغی جماعت کے کوئی بڑے بزرگ ہیں، ان کو خواب آیا تو انہوں نے خواب انہیں بتایا کہ آپ اپنے ذریعے لوگوں میں عام کریں۔ جی، میرے کہنے کا مقصد ہے، کیا جب طاعون کی بیماری پھیلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جی، تو کیا آپ نے کچھ ایسی تدابیر یا ایسی کچھ وظائف بتائے تھے کہ جو لوگوں نے کیے؟ تو کیا آپ کی حیات میں اگر نہیں بتائے تو اب خواب میں جو ہے تو کیا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ پلیز اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ایک اور خاتون ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس سلسلے میں پریشان ہیں، پلیز سنیے۔ السلام علیکم عاقل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حال اللہ۔ ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ بھی کراچی سے وبا بول نے رہی ہیں۔ ساروں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، بالکل۔ اور یوٹیوب پہ اس کے لیے بڑی بڑی لوگ اپنی جو ہیں آڈیو بھیج رہے ہیں۔ جی۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط۔ کون سی چیز صحیح کون سی غلط صاحب ہے؟ نے ویڈیو بھیجی ہے کہ وہ لوگ بڑے نیک ہیں، بہت ہی ایماندار ہیں، بہت کہنا چاہیے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ صورتیں پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، جی جی، اور پتہ نہیں 313 دفعہ جو ہے اچھا کچھ اور چیز بتائی پڑھنے کو۔ جی۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ سکتے ہیں؟ کچھ یہاں علماء تھے جنہوں نے یہ کہا تھا ٹی وی پہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کو تو وہ نظر آ سکتے ہیں، اور جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں وہ ان کے خواب میں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بہرحال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایک اور خاتون ہیں جو قدرے پریشان نظر آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ راشدہ صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آگے بھائی، میں وبرکاتہ۔ پاکستان سے راشدہ بات کر رہی ہوں۔ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی اور جہاں جہاں جو بیمار ہیں ان کی حفاظت، زندگی، صحت اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے خیال میں تو آج کے دور میں یہ دعا دینا کہ زندگی سے زیادہ ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے، کہ ہمارے ایمان اس وقت بڑے مشکلات میں، مشکل میں، جو تکلیف جو پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آئی ہے، ہم اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ صحیح بات۔ ہم بجائے اس پہ کہ اپنا مواخذہ کریں، اپنا احتساب کریں، اپنے گناہوں پہ نظر ثانی کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور پلٹیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ ہم اس کی طرف تو جا نہیں رہے ہیں، ہم کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں؟ جی، یہ جو میں نے 2 کلپس آپ کو بھیجے ہیں، میرا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے مفتی حضرات، جو ہمارے علماء یہ کام کریں، کیا یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کریں؟ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیو پر بات کی جا رہی ہے۔ میرے پاس بھرمار ہے ایسے میسیجز کی جو کہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے
جس خواب کا تذکرہ کیا ہے، نمبر ایک جیسے کہ آپ نے خاتون کی گفتگو سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں. نمبر دو، جو ارشادات آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں بیان فرما رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ نمبر تین، کیا طاعون کی بیماری یا اس طرح کی بیماریاں جب پھیلی ہیں امت مسلمہ کے لیے متعدد ادوار میں، متعدد ممالک میں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نصیحتیں فرمائی ہیں؟ نہایت ہی اہم سوال ہے. اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی زندگی ہے، وفات کے بعد کی زندگی، اس زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے تو آپ کے علم میں ہے، اگر کہیں وبا پھیل رہی ہے آپ کے علم میں ہے، اگر کوئی پریشانی اور آزمائش سے گزر رہا ہے تو گویا کہ آپ کے علم میں ہے. اس کا تعلق غیب سے ہے. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے میں کس سے آغاز کروں اور کس پر اختتام کروں. البتہ اس مختصر سے ویڈیو میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، لیکن میں نے جب سماحت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس سوال کو کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے. شیخ سعد الخسلان حفظہ اللہ سے بھی جب کسی نے گفتگو کی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ممکن ہے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ شکل و صورت جو محدثین نے یا سیرت نگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے، اگر اس کے مطابق کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، قابل مبارکباد ہے وہ شخص. اور اگر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اس طرح کی نہیں دیکھتا، جیسے شیخ سعد الخسلان نے فرمایا کہ میں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید داڑھی تھی اور آپ نے چشمہ لگایا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. تو سفید بال شیخ سعد الخسلان نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں نے صرف 12-15 بالوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ داڑھی مبارک میں سفید تھے. بعد میں جو یہ بیان کیا جاتا ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں کہ سفید بالوں والا کوئی آیا تو آیا وہ نبی ہی تھے یا نہیں، اس کے بارے میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن شیطان کسی اور کی شکل اختیار کر کے وہ دھوکہ ضرور دے سکتا ہے، اور یہ اس کی بعید نہیں ہے اس کے لیے. کیونکہ اس نے جب عبد القادر جیلانی کو دھوکہ دیا تو بادلوں میں سے گرج کر اور ایک عجیب و غریب شکل اختیار کر کے اس نے یہ کہا کہ میں تیرا رب ہوں، اب تجھے عبادت سے میں معافی دے رہا ہوں. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بچ گئے. تو جب ایک شخص ایک شیطان کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو اللہ بن کر دھوکہ دینے کی جرت کر سکتا ہے تو کسی اور شخص کی شکل اختیار کر کے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. البتہ وہ نہیں کر سکتا، جو نہیں کر سکتا وہ یہ کہ وہ نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، نمبر ایک. نمبر دو، جو ذکر و اذکار مولانا تقی عثمانی صاحب اپنی ویڈیو میں بیان فرما رہے ہیں، دراصل وہ ویڈیو ایک ٹی وی چینل کی نشریات ہے، اور میں عام طور پر ٹی وی چینل کی نشریات کو نشر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس سے پہلے جیو ٹی وی نے میرے ایک چینل کو بلاک کروا دیا تھا، صرف اس لیے کہ میں نے ایک عامر لیاقت کی غلطی نشر کر دی تھی. بہرحال ڈاکٹر یا مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو بیان ہے وہ دراصل مختلف، وہ ایک تو یہ کہ خواب والی جو کیفیت بیان کر رہے ہیں خود وہ میرے خیال سے اس میں یہ فرماتے ہوئے سنائی دیے ہیں کہ جناب اس کی تصدیق کرنی مشکل ہے. حالانکہ کوئی بھی خواب میں جو بات کی جاتی ہے وہ سچائی پر مبنی ہو، یہ حتمی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا کہ جناب یہ بات 100% درست ہوگی. لیکن اگر ہم اس کو 100% درست مان بھی لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس دنیا میں جو حالات ہیں ان کی اطلاع
کیسے مل رہی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انتقال کے بعد نہایت ہی پیچیدہ مسائل سے امت گزری، اور امت کے وہ برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب ترین بندے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل البشر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین جو مخلوق ہے انسانوں کے اندر، جو سب سے بہترین اللہ رب العالمین نبی کے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، یہ تمام کے تمام آزمائشوں میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں یا نہیں، آپ کا دفن کرنے کا مسئلہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی نہ خواب میں نصیحت فرمائی اور نہ ہی ان کو یہ کہا کہ جناب جھگڑ کیوں رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے لیکن کسی کی رہنمائی نہیں کی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کتنا بڑا حادثہ تھا! کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو نہ بتا دیتے کہ متنبہ رہنا؟ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کو حراست میں لینا اور مدینہ کے اندر قتل و غارت گری کرنا اور فتنہ اور فساد برپا کر دینا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کسی کو نصیحت فرمائی خواب میں آ کر کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے؟ کسی کے خواب میں بھی آپ نے جا کر نصیحت نہیں کری۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ پر تہمت لگائی گئی، آپ کو بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہے لیکن برات کا اظہار نہیں کر سکے جب تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل نہیں فرما دیا۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سے جنگ کے لیے نکلتی ہیں، تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت نہیں فرمائی کہ جو آپ کر رہی ہیں اس کام میں خیر اور شر کتنی ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نصیحت کری اور نہ ہی حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نصیحت کری۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے جب وہ شیخ احمد کا خواب جو گشت کرتا ہے نا، جس نے جو خادم تھا سوتے سوتے وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا اتنے آدمی اس ہفتے مرے ہیں اور وہ اتنے جنتی ہیں اور اتنے جہنمی ہیں، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ پتہ کیسے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں معزز ناظرین کرام، وہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی کی جو برزخی زندگی ہے، آپ وہاں سے کوئی پیغام نشر کرنے کے لیے یا کسی کو نصیحت کرنے کے لیے خواب میں آ کر کہ اگر طاعون کی بیماری یا وبا کوئی پھیل جائے تو یہ پڑھنا تو ان میں شفا مل جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں وہی اس خبر کو نشر کر رہے ہیں، جب غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ جناب 2020 میں ایک اس طرح کی وبا آئے گی اور مجھے ان کے لیے رہنمائی پہلے ہی سے کر دینی چاہیے تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رہنمائی فرمائی ہے، حتیٰ کہ جب طاعون کا واقعہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام کے لیے گئے تو اختلاف پیدا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کی گئی تب اختلاف ختم ہوا۔ تو اختلاف پیدا ہونا اور اختلاف کو ختم کرنا، قرآن اور احادیث پر مبنی جو باتیں ہوں گی ان سے اختلافات ختم ہوں گے، اور جو خواب اور خیالات پر مبنی باتیں ہوں گی وہ بہرحال یہ ایک ایسا پرخطر راستہ ہے جس کی طرف امت مسلمہ کو بہت سارے خواب دیکھنے والوں نے غلط راستے اختیار کیے اور گمراہ کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گمراہی سے بچائے، ہمارے علماء کو گمراہی سے بچائے، اور ایک عام آدمی اگر خواب کی اس طرح سے نشر کرے تو بہرحال اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر مفتی صاحب اس طرح کے خوابوں کو نشر کریں اور کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں
صاحب کے خواب میں گئے اور وہاں جا کر یہ نصیحت فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جناب اس کے کرنے میں خیر ہے اور اس میں شفا ہے اور اس میں یہ تمام باتیں میں نہیں سمجھتا کہ اہل علم کے یہاں قابل قبول ہوں گی. تو اس طرح کی جو ارشادات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ اگر ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں تو ہمیں اس کو لے لینا چاہیے. اور قرآن اور حدیث میں کوئی چیز نہیں ہے اس بات کا اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے اور خوابوں کی دنیا میں مسلمانوں کو لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ڈگر پر امت مسلمہ کو ڈال رہا ہے جو کہ خطروں سے خالی ہرگز نہیں ہے. امن اور شانتی اور سلامتی کی راہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. لوگ طنز کیا کرتے تھے, لوگ کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی نے ہر مسئلہ تم پر واضح کر دیا ہے, اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہمارے نبی نے تمام مسائل حتیٰ کہ استنجے کے مسائل تک کے ہمیں بتا دیے ہیں. تو وہ حالات مریض اگر مرض میں مبتلا ہو جائے یا جنگ مسلمانوں پر مسلط ہو جائے یا کوئی آدمی کسی بلا اور آفت کا شکار ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہمیں خوابوں کی طرف لوٹنا چاہیے؟ نہیں, ہرگز نہیں. سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے, جواب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین اس وبا میں اور اس شر میں ہمارے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرمائیں اور ہماری اور جانوں اور مالوں کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا رہے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.